من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ فکر آخرت اور قیامت کے یقین پر بات چل رہی ہے کہ ہماری یہ جو بے عملی ہے اور دینی حالت کی کمزوری ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت نہیں ہے، اور فکر آخرت کے نہ ہونے کا تم ادھر سے اٹھ جاؤ، ادھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے، فکر آخرت کے نہ ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمیں موت کے بعد اور موت کے بعد پیش آنے والے جو حالات ہیں ان پر یقین نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے نفع اور نقصان پر یقین ہے اور اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ اور محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس سے بچنے کی 100 تدبیریں کرتے ہیں۔ بچہ سکول نہیں جاتا تو ہم پریشان، ٹیوشن نہیں جاتا تو ہم پریشان، اس کے نمبر کم آ جاتے ہیں تو ہم پریشان۔ یہ ساری بھاگ دوڑ یقین کی وجہ سے ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ایسا ہمارا یقین نہیں ہے۔ اس پر بات چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے مختلف طریقوں سے بندوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ ان میں سے اب تک 7 بیان ہو چکے ہیں، 8واں جو ہے وہ شروع ہے۔ دیکھو تم ادھر آج ان کو شیطان چھیڑ رہا، شیطان کہتا ہے بھی کچھ نہ کچھ کرو ہونا چاہیے۔ اس نے تو کہ ابو نے وعدہ کیا یہ حافظ بھی بنے گا، قاری بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، انشاءاللہ بنے گا۔ ہاں انشاءاللہ۔ تسبیح نہ پڑھو، اب میری بات سنو۔ ان میں سے 8واں شروع ہے۔ 8واں طریقہ اللہ پاک نے یہ اختیار فرمایا کہ کبھی کبھی متکلم اپنے دل کی بات اور باریک مضمون سمجھانے کے لیے اپنے مخاطب کو مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے۔ مثال ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے باریک سے باریک بات بھی اگلے کو کیا کرتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی مناسبت سے پھر مثالوں پر بات چل پڑی کہ مثال اصل تو اللہ پاک کا علم ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف مثالیں بیان فرمائیں۔ انبیاء علیہ السلام کو وہ علم اللہ نے عطا فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں عجیب مثالیں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے جو انبیاء علیہ السلام کے سچے جانشین ہیں اللہ والے، ان کو بھی اس علم کا کچھ نہ کچھ حصہ کیا کیا، عطا فرمایا۔ تو مناسبت پیدا کرنے کے لیے اس کی کئی ساری باتیں آپ نے سنی۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ قیامت کا مضمون سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں مثال بیان کی ہے نا، وہ کیا ہے۔ لیکن اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی بات جو ہے نا، وہ پہلے میں عرض کروں گا۔ وہ تمہیدی بات سمجھنی ہے تو پھر وہ مثال بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ تمہیدی بات پر بھی 1-2 دن لگ جائیں گے۔ وہ تمہیدی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے جتنے کام ہیں نا، وہ سارا اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ جیسے اپنی ذات کے اعتبار سے بے مثل بے مثال ہے، اسی طرح اس نے جتنے کام کیے ہیں وہ کام ایسے ہیں کہ
وہ ساری کائنات والے مل کر کے ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے. اور اسی کا نام کیا ہے؟ معجزہ. کی دنیا مقابلہ کرنے سے کیا آ جائے؟ عاجز آ جائے. تو اللہ کا تو ہر کام ہی معجزہ ہے، لیکن تین چیزیں اللہ پاک کے کاموں میں اعجاز کے لیے وہ اتنی واضح ہیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی ان کا اعجاز ہونا سمجھ میں آتا ہے. ان میں سب سے جو پہلا اعجاز ہے اللہ پاک کے کاموں میں، وہ نیست سے ہست کر دینا ہے. کچھ بھی نہ ہو اور اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں تھا اور یہ ساری کائنات بنا دی. انسان اور جنات اور فرشتے اور جتنی مخلوق کی طاقتیں ہیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن نیست سے ہست نہیں کر سکتی. سائنسدانوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا، ان کو دل دماغ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، اور جن چیزوں سے انہوں نے میزائل، جہاز، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے، یہ کمپیوٹر، یہ چیزیں ایجاد کی ہیں، ان ساری چیزوں کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے پیدا کیا. سائنسدانوں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کر کے اللہ کی پیدا کی ہوئی ان معدنیات کو جوڑ کر کے ایسی حیرت انگیز چیزیں وجود میں لائی. اب یہ طیارہ اڑتا ہے تو آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں. بیٹھتا ہے آدمی جہاز میں تو جب تک جہاز کی اترنے کا اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک دل کانپتا رہتا. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں. ایک طیارے کے لوہے کا اپنا وزن، پھر سواریوں کا وزن، پھر اس میں دگنا تگنا سامان، اس کا وزن. یہ جمبو جو جہاز ہے، پوری بلڈنگ آسمان اور زمین کے درمیان اڑ کے جا رہی ہے بغیر کسی آسرے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. تو یہ کس نے بنایا بھائی؟ یہ سائنسدانوں نے بنایا. اب اس کی اب نیچے ہم زمین پر تو گاڑی چلاتے ہیں تو کلچ دبائیں گے، ابھی بریک دبائیں گے، جو ہے نا گیئر دبائیں گے، سارے کام کریں گے. اب وہ سارا تو نظام مشینی کمپیوٹر کے ساتھ وہ چل رہے اور بے غم ہو کر کے سو رہے. تو سائنسدانوں نے کیا سے کیا بنا دیا؟ بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے بنا دیے، اپنے ہدف کو آسانی کے ساتھ نشانہ بنانے والے میزائل بنا دیے. اسکڈ میزائل، یہ روس جب آیا تھا افغانستان میں، اتنے بڑے بڑے میزائل. لیکن یہ کیسے بنایا بھائی؟ ایک تو سائنسدانوں کو اللہ نے پیدا کیا، دوسرا ان سائنسدانوں کو دل دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اور یہ علم و حکمت یہ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. اور پھر جن چیزوں کو انہوں نے جوڑ کر کے یہ چیزیں بنائی ہیں، ان معدنیات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے پیدا کیا. کمال تو تب ہے نا کہ سائنسدانوں کو چٹیل میدان میں کیا کر دیا جائے؟ بٹھا دیا جائے. اس سے قطع نظر کہ سائنسدانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی ہم چھوڑ رہنے دیتے ہیں. سائنسدانوں کو دل دماغ حکمت اور بصیرت اللہ نے عطا فرمائی، اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں. صرف تیسری جو شک ہے نا اس پر آتے ہیں کہ سائنسدانوں کو چٹیل میدان میں بٹھا دیا جائے اور ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ان کو کہہ دیا جائے کہ بناؤ کوئی چیز. تو جہاز بنانا تو بڑے دور کی بات ہے، ایک تن کا بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک کنکر بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو کون سی وہ ایسی ذات ہے جس نے یہ ساری کی ساری کائنات کیا کی ہے؟ بنائی ہے. اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا تصور نہیں تھا. یہ اتنے بڑے بڑے آسمان 6 دنوں میں اللہ پاک نے، اتنی بڑی بڑی زمینیں، یہ پہاڑ، سمندر، یہ سب کچھ اللہ پاک نے تن تنہا اکیلے کیا کیا؟ بنایا. ابھی آپ جی ٹی روڈ سے جب ٹیکسری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو برگلہ کی پہاڑیاں آتی ہیں، کرش مشینیں لگی ہوئی ہیں، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. ایک کنکر نہیں پیدا کر سکتے، اتنے بڑے پہاڑ، مشینوں کی مشینیں لگی ہوئی، لیکن وہ پہاڑ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. تو پہلا جو اعجاز ہے نا وہ اللہ پاک کے کاموں میں جو واضح ہے وہ کیا ہے؟ نیست سے
اس سے ہست کر دینا۔ کائنات والے حیرت انگیز چیزیں تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن نیست سے ہست کرنا یہ اکیلے اللہ پاک کی خاص کیا ہے، صفت ہے، اور اس میں کائنات کا کوئی دوسرا فرد کیا ہے، شریک نہیں۔ دوسرا جو اعجاز ہے اللہ پاک کے کاموں میں، دوسرا اعجاز سبزے کو پیدا کرنا، اور اس کو اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے، ذکر کیا۔ ایک تو یہ جمادات پیدا کرنا ہے، دوسرا اعجاز یہ جو سبزہ ہے نا، زمین کے اندر سے سبزے کو اگانا، یہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ۔ ایسی نازک سی کومپل جو ہوا کا ایک جھونکا برداشت نہیں کر سکتی، اس کو اللہ پاک نے کس طریقے سے زمین کو چیر کر کے جو ہے نا باہر کیا کیا، نکالا۔ افرأیتم ما تحرثون، اے انسانوں تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو کبھی اس پر تم نے غور کیا ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو زمین کے سینے کے اوپر باہر نکال کر کے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ 20ویں پارے کی پہلی آیت ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور کون ہے وہ ذات جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر اس اللہ پاک نے اس پانی کے ذریعے گھنے گھنے باغات پیدا کر دی۔ پوری کائنات کے جو باغات ہیں ان کو سوچو کتنے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ابھی ہم سرگودے گئے تھے پچھلے ہفتے اپنے استادوں کو ملنے کے لیے، تو مالٹوں کے باغات جگہ جگہ، تو ان باغات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے بعد فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ نے تو اتنے گھنے گھنے باغات پیدا کر دیے، تم سارے انسان مل کر کے ایک پودا بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ پودا تو بڑے دور کی بات ہے، ایک سبز گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو سوچو کہ اللہ کے ساتھ پھر کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ جب یہ سارے کام کرنے والا وہ اکیلا کیا ہے، اللہ ہے، تو پھر ساری کائنات کا معبود بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ تو پہلا اعجاز کیا ہے، نیست سے ہست کر دینا، اور دوسرا اعجاز جو ہے سبزے کو زمین سے کیا کرنا، پیدا کرنا۔ یہ اللہ پاک کا ایسا معجزہ ہے کہ کائنات کی ساری طاقتیں مل جائیں تو ایک پودا بھی کیا کر سکتی ہیں، نہیں پیدا کر سکتی۔ دانا کاشتکار زمین میں ڈال کر کے آ جاتا ہے، زمین کی فطرت ہے، وہ تو لوہے کو بھی خاک بنا دیتی ہے۔ تو کون ہے وہ زمین کی تاریکی کے اندر اس نازک دانے کی کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، پھر اس کو پالتا رہتا ہے، پھر اس کو سبزے کی شکل میں جو ہے نا زمین کی چھاتی کے اوپر جو ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آدمی کی عقل حیران ہے۔ پچھلے ہفتوں میں ہم کشمیر کا چکر لگایا، وہ ایسے لمبے تڑنگے بغیر آسرے کے درخت کھڑے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں، ایک ہو تو ہو، ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد۔ پوری دنیا کا تصور کریں تو انسان کا یہ جو میٹر ہے جواب دے جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی قدرت، میں اپنے دوستوں کو جو میرے ساتھ گاڑی میں انہوں کہتا بھی اللہ کی قدرت کا کوئی کنارہ نہیں، ایسا ایک سمندر ہے، بحر بے قرار ہے اللہ پاک کی قدرت، اس کی قدرت کا کوئی کنارہ ہے۔ اور تیسرا جو اعجاز ہے نا، تیسرا اعجاز پھر ان دو چیزوں کے بعد، نیست سے ہست کرنا، پھر سبزہ پیدا کرنا، اور تیسرا اعجاز ہے جاندار کو پیدا کرنا۔ سائنسدان سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ساری دنیا کے انسان، فرشتے، جنات اور ساری دنیا کے بادشاہ اپنے سارے وسائل استعمال کر لیں، جی دیکھنے والا، سننے والا، کھانے والا، پینے والا، پیشاب پخانہ کرنے والا، ایسا جاندار جو ہے نا کائنات والے نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ اللہ پاک ہی کی قدرت ہے کہ اس نے اربا کھربا عجیب و غریب، عجیب الخلقت جاندار کیا کی ہے، دنیا میں
پیدا فرمائے. اسے ڈاکٹر صاحب وہ مکھی کے سر کی جو ہے نا وہ سنا رہے تھے. کیا سنا رہے تھے آپ؟ ایک دفعہ پھر سنا دیں. دو مثالیں دیں نا اللہ پاک نے. ہاں، مچھر کی اور مکھی کی. مکھی کی. مچھر کا تو یہ ہے کہ مچھر چھوٹا سا، مطلب کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے. کم سے کم 100 آنکھیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. 100 سے لے کے 500 تک. سبحان اور اس اللہ. کو میگنیفائی کر کے دیکھا جائے تو ایسے جیسے وہ اسٹیڈیم کی لائٹیں نہیں ہوتی گول. 500 سے لے کے 100 تو ہر ایک کی ہوتی ہیں، کم سے کم 500 تک بھی ہوتی ہیں آنکھیں. سبحان اللہ. 50 اس طرف 50 اس طرف. مچھر کے 3 دل ہوتے ہیں، 2 پروں کو چلاتے ہیں اور ایک جسم کو چلاتا ہے. سبحان اللہ. مچھر 1 سیکنڈ میں 600 دفعہ، 500 سے 600 دفعہ اپنے پر کو پکتا ہے. سبحان اللہ. مچھر کی سونگنے کی صلاحیت ہے انسان سے پتہ نہیں 2000 گنا زیادہ ہے. بھی وہاں اتنے بندے بیٹھے ہیں، اگر وہاں پہ بھی مچھر بیٹھا ہے تو اتنے بندوں میں اس کو پتا ہے کہ کس کا خون میرے لیے سب سے بہترین ہے. کیونکہ بعض کو مچھر بالکل نہیں کاٹتے، بعض کو کم کاٹتے ہیں، بعض کو بہت زیادہ کاٹتے ہیں. جس کو زیادہ کاٹتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا خون، اس کی نیوٹریشن اس کے نزدیک سب سے بہترین مفید ہے. جب وہ آتا ہے تو وہ پہلے وہاں پہ جہاں پہ اس نے خون لیا تو وہاں پہ وہ انستھیزیا اس کے اندر ہے، جیسے ڈاکٹر یعنی انستھیزیا کرتے ہیں، وہ اس جگہ کو سن کرتا ہے. پھر اس کے پاس 2 چھریاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے وہ کٹ لگاتا ہے. پھر وہ خون ہے اس کو جو ہے مطلب ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اس کو پی نہیں سکتا تو اس کے اوپر ایک لیکوڈ ڈالتا ہے جس سے اس کو پتلا کرتا ہے. خون کو پیتا ہے، پی کے اڑ کے وہ جب جا کے بھی بیٹھ جاتا ہے، جب بندے کا سن وہ ختم ہوتا ہے اس وقت بندہ ایسے مچھر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تب تو بچہ کے بیٹھا تھا. اس اتنے بڑے کام میں سیکنڈ بھی نہیں لگتی اور بندے کو محسوس بھی. مچھر کے منہ کے اندر 48 دانت ہوتے ہیں. 48 دانت. سبحان اللہ. یہ تو مچھر کا ہے. اور مکھی کا یہ ہے کہ مکھی کی اللہ پاک نے مثال دی ہے کہ اے انسانوں، مفہوم جس کا ہے سورۃ الحج میں غالب. ہاں جی. اے انسانوں تمہیں ایک مثال یعنی کہ جو تم جن کو اللہ کے نام بلاتے ہو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. سبحان اللہ. اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اڑا کے لے جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے. اب اس پہ انہوں نے تحقیق کی کہ ہم تو اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کرونا کے جراثیم ہے یہ پوری دنیا کے جراثیم ہے، وہ ایک ماچس کی ڈبیا کے اندر آ سکتے ہیں. پوری دنیا جنہوں نے بند کروا دی تھی. سبحان اللہ. انہوں نے سوچا کہ مکھی تو ایک بڑی چیز ہے، اس لیے آخر کوئی نہ کوئی ذرا اٹھا کے لے جائے تو بندہ پکڑ کے تو اسے چھین سکتا ہے. تو نعوذ باللہ قرآن کی یہ آیت ہے، اس کو تو جھوٹ ثابت کیا جا سکتا ہے. لیکن جب اس پہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ مکھی دنیا کا واحد جانور ہے جو اپنا کھانا باہر ہی ہضم کر لیتی ہے. سبحان اللہ. مثلا مثال کے طور پہ وہ برفی کا ایک ٹکڑے پہ بیٹھی ہے، اس میں سے اس نے کچھ کھانا ہے، جتنا وہ کھائے گی اتنی جگہ پہ وہ اسپرے کرے گی، وہ بالکل ہضم ہو جاتا ہے. وہ اس کے پاس پائپ ہے، اسے وہ پیتی ہے تو وہ جاتے ہی اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. کوئی پاؤں، کوئی بازو، کوئی یہ ہے. مثلا مثال کے طور پہ مہینے پہلے جو ہم نے کھانا کھایا ہے اسے جو جسم کا حصہ بنا اس کو تو نہیں لے سکتا کوئی. اسی طرح جب مکھی وہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو کھانا اس سے نہیں لے سکتی. یہ مکھی صرف پائی جاتا ہے. ویسے لوگ تو خلاصہ پوری بات کا یہ ہوا کہ نیز سے ہنس کرنا یہ بھی اللہ پاک کے کاموں میں ایک ایسا اعجاز ہے جس کا کوئی جواب نہیں. دوسرا سبزہ اگانا یہ بھی اللہ پاک کے کاموں میں ایک ایسا اعجاز ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور تیسرا اعجاز ہے جاندار کو کیا کرنا، پیدا کرنا. ساری دنیا مل کر کے ایک نہیں پیدا کر سکتے، اور اربا خربہ نہ ختم ہونے والے عجیب الخلقت انسان اللہ پاک نے، جاندار اللہ نے کیا کیے دنیا میں پیدا فرمائے. یہ آج کی تمہیدی بات ہے. انشاءاللہ اب جو مثال ہے نا وہ اس تمہیدی بات پر فٹ کرنی ہے، وہ انشاءاللہ پیر والے. کل میں نے گاؤں جانا